ذکر کا کام غفلت کو دور کرنا ہے۔ طریقہ صوفیہ در حقیقت علوم شرعیہ کا خادم ہے۔ صفات عین ذات ہیں، بلکہ ان کا رشتہ وہی ہے جو نقش اور نقاش، کلام اور متکلم اور نغمہ و مستی کا ہے۔ بچوں پر پیار آنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نشان ہے۔ ہم خدا کو نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ کشف سے، اس سے متعلق واحد ذریعہ الہام ہے۔ حادثات دنیا کی تلخی کڑوی دوا کی مثل ہیں۔ عورت اگر نامحرم سے نرم لہجے میں بات کرے تو وہ بدکاری کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ کسی نامحرم سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا بھی داخل بدکاری ہے۔ دنیا میں آرام کا خواہاں بے وقوف اور عقل سے دور ہے۔ مرشد کے حقوق تمام حقوق والوں کے حقوق سے زیادہ ہیں، اور پیر کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگرچہ ظاہری ولادت والدین سے منسوب ہے، مگر ولادت معنوی مرشد کے ساتھ مخصوص ہے۔ ظاہری ولادت کی زندگی چند روزہ اور معنوی ولادت کی زندگی ابدی ہے۔ ہر عمل جو شریعت کے مطابق ہو ذکر و عبادت میں شامل ہے، چاہے وہ خرید و فروخت ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت کے 3 جز ہیں: اول علم، دوم عمل، سوم اخلاص۔ اخلاص مقام رضا کا لازمی نتیجہ ہے، مگر ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی اس مقام پر فائز ہوتا ہے۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ اپنی حاجت پر دوسروں کی حاجت کو مقدم رکھنا ہی حقیقی کرم ہے۔ نرم خو اور متواضع کے لیے جہنم حرام ہے۔ دوست کے ناراض ہونے کی وجہ سے اسے حق بات نہ بتانا حق کے دوستی نہیں۔ جو بچوں سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ سب سے اچھی اور بڑی نصیحت یہ ہے کہ تقلید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو۔ عمل کی سستی پر مغفرت کی امید ہے، مگر بد اعتقادی پر نہیں۔ اس غرض کو مٹا دینا جو کہ کفار کے ساتھ وابستہ ہو کمال دین ہے۔ عبادات و اعمال کا نام ہے جو انسان کو خدا کا ہم آہنگ بنا دیں۔ موت سے پہلے صرف یہ 3 کام کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اول اعتقاد کی درستی، دوم جاننا اور عمل کرنا، سوم سلوک کے طریقے صوفیہ۔